اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر نگران ہے۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگرانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قوام سے مراد امیر ہے، یعنی مرد عورتوں پر امیر ہیں، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، یعنی وہبی فضیلت، جس سے مراد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت ہے۔ یہ پیدائشی طور پر دی گئی فضیلت ہے۔ مرد کی تخلیق اسی لحاظ سے ہوئی ہے۔ اس کی فطری خصوصیات اس بات کا مستحق بنا دیتی ہیں کہ وہ گھرانے کا نگران ہو اور خاندان میں بڑا ہو، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ یہ کسبی فضیلت ہے، یعنی مردوں کی معاشی ذمہ داری ہے۔ مرد پورے گھرانے کے اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے، نگرانی اور حفاظت کا ذمہ دار بھی۔ پس نیک عورتیں فرمانبردار ہیں۔ نیک عورتیں اپنے شوہروں کی مطیع ہوتی ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ وہ شوہروں کی عدم موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے شوہر کی عزت اور حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ۔ یہ پہلی دعا ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ اور نصیحت کرو ایسے کلام سے جو سخت دلوں کو نرم کر دے اور نفرت کرنے والی طبیعت میں رغبت پیدا ہو جائے، اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو۔ یہ دوسری دعا ہے۔ جب وعظ و نصیحت بیکار ہو جائے، جب عورت خود سری کی زد میں ہو، جب عورت اپنے شوہر کو خاطر میں نہ لائے اور مرد اپنی فطری خواہشات پر قابو پا کر عورت کی فطری کشش کا مقابلہ کرے، تب وہ عورت کے مؤثر ترین ہتھیار کو کند کر دیتا ہے۔ مرد قوت کا اظہار کرتا ہے تو عورت ہتھیار ڈال دیتی ہے، اور ان کو مارو۔ یہ تیسری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مارنے کا حکم دیا اور اس کے لیے شرائط عائد کی ہیں۔ مار اصلاح کے لیے ہو، مار میں بھی مرد کی طرف سے ہمدردی اور محبت ہو۔ چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ جب عورت اطاعت کے لیے آمادہ ہو تو سب ذرائع جن سے اصلاح مقصود ہے رک جائیں گے۔ اطاعت ڈنڈے کی اطاعت نہ ہو، کیونکہ اس سے مضبوط خاندان وجود میں نہیں آتا۔ تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ تلاش نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ تنگ نہ کرو، مار پیٹ نہ کرو، طلاق نہ دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند بہت بڑا ہے۔ اگر عورت کے جھک جانے پر بھی مرد انتقامی کارروائی کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فریق ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔